ایک ترک گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ دیکھا ایک سوتے ہوئے شخص کے حلق میں سانپ گھس گیا۔ سوار نے دور سے دیکھ کر بہتیرا گھوڑا دوڑایا کہ سونے والے کو بچائے، مگر موقع نہ ملا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو اس نے چند گھونسے سونے والے کو مارے۔ سونے والا گہری نیند سے ایک دم اچھل پڑا۔ دیکھا کہ ایک سوار گھونسے پر گھونسا لگا رہا ہے۔ وہ ترک تابڑ توڑ گھونسے مارتا رہا یہاں تک کہ سونے ولتابنا لکر بھاگ کھڑا ہوا۔ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ترک ایک درخت کے تلے پہنچے۔ وہاں جھڑے پڑے سیب بہت پڑے تھے۔ ترک نے کہا کہ اے شخصن سیبوں میں سے جتنے کھائے جائیں تو کھا، اور خبردار ہر غرض کمی نہ کر۔ ترک نے اس کو اس قدر سیب کھلائے کہ سب کھایا پیا، الٹ الٹ کر منہ سے نکلنے لگا۔ اس نے ترک سے چلا کر کہا کہ اے امیر، آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا تو میری جان کے در پہ ہو گیا۔ اگر تو میری جان ہی کا خواہاں ہے تو تلوار کے ایک ہی وار میں ختم کر دے۔ وہ بھی کیا بری گھڑی تھی جب کہ میں تجھے دکھائی دیا۔ وہ اسی طرح واویلا مچاتا اور برا بھائی کہتا رہا۔ ترک نے پھر مکے لگانے شروع کئے۔ اس کا سارا بدن دکھنے لگا اور تھک کر چور ہو گیا، لیکن وہ ترک اسی طرح پکڑ دھکڑ اور مار پیٹ کرتا رہا یہاں تک کہ صفرا کے غلبے سے اس کو ڈاک لگ گئی اور سارا کھایا پیا نکلنے لگا، اور سانپ بھی سیقے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جب اس نے اپنے پیٹ سے سانپ کو باہر نکلتے دیکھا تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا، اور سارے جسم کا درد جو گھون سے کھانے سے پیدا ہو گیا تھا ایک لخت جاتا رہا۔ ترک کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، تو رحمت کا فرشتہ یا میرا ولی، نعمت خداوند ہے۔ میں تو مرچکا تھا، تو نے مجھے زندگی تازہ بخشی۔ اے خداوند شہنشاہ اور امیر، اگر تو اصل حال ذرا بھی مجھے بتا دیتا تو میں تیرے ساتھ ایسی بکواس کیوں کرتا، مگر تو نے تو اپنی چپ سے مجھے برہم کر دیا کہ وجہ بتائے بغیر میرے سر پر گھون سے مارنے لگا۔ ہے نیکوکار، مجھے معاف کر، جو کچھ بے اوسانی میں میرے ناں سے نکل گیا اسے بخش دے۔ ترک نے کہا کہ اگر میں اس کا اشارہ بھی دیتا تو اسی وقت تیرا پتا پانی ہو جاتا اور مارے خوف کے تیری جان ہی آدھی رہ جاتی۔ اس وقت نہ تو تجھے اس قدر سی کھانے کی قوت رہتی اور نہ قے کرنے کی نوبت آتی۔ اسی لیے میں تیری فحش کلامی سنتا اور صبر کرتا رہا۔ سب بتانا مناسب نہ تھا اور تجھے چھوڑنا مجھ سے ممکن نہ ہوا۔ اے عزیز، عاقلوں کی دشمنی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دیا ہوا زہر جان کو نشو و نما دیتا ہے۔ اس کے برعکس بے وقوفوں کی دوستی میں صدمہ اور گم راہی حاصل ہوتی ہے۔ چانچہ مثال کے طور پر یہ حکایت سنو۔ ماں خود کتاب حکایات رومی حصہ اول پیگے 73